تو حضور نے بتایا، جب انہوں نے بتایا تو ان کا الف لام میم آپ کو ملا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، الف کا 1 لام کے 30 میم کے 40 سے تو 71 سال ہوئے۔ پھر پوچھا کچھ اور تو نہیں دیا؟ تو حضور نے کہا ہاں دیا ہے۔ پھر آپ نے الف لام میم را پڑھا، پھر پوچھا اور تو نہیں کچھ دیا؟ پھر کاف آ گیا، عین صاد پڑھا۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو پیغمبر کہیں آخر تک جانے والا، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے اپنی قوم کے سے کہا کہ یار یہ نہیں، اس پیغمبر سے نہیں ہماری بنتی، یہ تو بہت طویل عرصے کے لیے اس کو جو کچھ عطا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ویلیو کو حرف سے اٹیچ کیا گیا، یعنی حروف کو میتھمیٹیکل ویلیوز دی گئی ہیں، جسے آپ ابجد کہتے ہو، اور بڑا زور و شور ہے ابجد سے نام نکالنا، ابجد سے اسم اعظم نکالنا، مگر اس اپروچ کو محدثین نے، اصحاب رسول نے مردود قرار دیا ہے، اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہود نے جو یہ بات کہی تھی صحیح تھی، بلکہ انہوں نے اسے رد کیا ہے۔ قاضی ابو بکر بن العز رحمۃ اللہ علیہ حروف مقطعات کو سرے سے ہی کوئی علم نہیں جانا۔ حضرات 2 بڑی میجر آرگومنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، بڑی معتدل ہیں اور بڑی اچھی آرگومنٹس ہیں۔ ان میں سے ایک قاضی ابو بکر نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب قرآن اترا تھا تو عرب بڑے لسان تھے، فصیح تھے، عربی میں ہی تو دعویٰ تھا ان کا۔ اگر جب یہ قرآن اترا تھا اور جب قرآن الف لام میم ہا میم عین سین کاف کر کے بات کر رہا تھا تو کوئی تو عرب اٹھتا اور کہتا یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو، یہ کہاں کی زبان استعمال کر رہے ہو، یہ کون سا انداز اختیار کیا ہوا تم نے۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ اس زمانے میں کسی عرب رائٹر نے، دانشور نے، مفکر نے، شاعر نے ان الفاظ پہ اعتراض نہیں کیا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس کا مطلب خواتین حضرات یہ بنتا ہے کہ لازماً یہ ایک انداز گفتگو تھا جو عرب میں مروجہ تھا، اور اس کے لیے جب یہ الفاظ اور اس انداز سے کہے گئے تو کسی نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی سٹرونگ اور بڑی ریلیٹیو آرگومنٹ ہے جو دی گئی۔ اب دوسری سنیے، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے جو اللہ نے کی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس بھی تو وہی لفظ ہے نا، یہی لفظ ہے۔ فرض کرو میں کہوں کہ تمہاری بھی الف بے تے ہے، میرے پاس بھی الف بے تے ہے، تو پھر ٹھیک ہے آؤ مقابلہ کر لیں، آؤ پھر میچ ڈال لیں۔ تو اہل عرب کو ان الفاظ کے ذریعے خدا کنونس کر رہا ہے کہ یار جو تم الف لام میم رکھتے ہو وہ میں رکھتا ہوں، مگر فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے اللہ کا کہ جو حروف تم استعمال کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں، جو زبان تمہاری ہے ہم بھی اسی میں کلام کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے نا کہ تم بڑے لسان ہو، تم بڑے لنگوسٹ ہو، تم بڑے پیراڈاکسز کے ماہر ہو، تم بڑے تشبیب کے اور تم بڑے بڑے کلام کے ماہر، تو لاؤ پھر میں بھی تو وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، میں بھی الف لام میم ہا میم عین سین کاف، تم بھی یہی کرتے ہو، تو آؤ پھر میچ پڑ جائے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر ہمت ہے، اگر واقعی دانا ہو، واقعی عقل مند ہو، آؤ پھر میچ ڈالو، اسی زبان میں ذرا میچ ہو جائے۔ بدقسمتی سے ایک شخص نے اس کو قبول بھی کیا تھا، اور میں قرآن کا سبجیکٹ تو آپ جانیں، ایک شخص نے اسے قبول بھی کر لیا، تو پھر وہ ایک ورس بنا کے لایا۔ ورس اس نے یہ بنائی کہ مینڈک برسات سے پہلے بھی ٹراتے ہیں، برسات سے بعد میں بھی ٹراتے ہیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس نے آیت بنائی تھی۔ جب اس نے قرآن کے میچ میں لکھی نا ایک مخالفانہ، تو یہ آیت لکھی
کہ مینڈک تو پہلے بھی ٹراتے ہیں، مینڈک بعد میں بھی ٹراتے رہیں گے، کارواں چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر آپ دیکھو تو جو وجاہت، جو تمکنت، جو شان، جو اٹھان، جو ہائٹ اللہ کے کلام میں ہے، وہ اگر کوئی عرب کا شاعر اس قابل ہوتا تو انہی حروف سے اگر اس میں طاقت ہوتی تو وہ بھی کوئی ایسی آیت بنا کے دکھا دیتے۔ تو ایک انداز یہ کہتا ہے کہ یہ حروف اس لیے تھے۔ مگر اب دیکھیے اس میں بھی ایک فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طٰہٰ، طاسین اور حامیم مجھے حضرت موسیٰ کی الواح سے دیے گئے۔ یہ ان کے بارے میں کہا کہ طٰہٰ، طاسین، حوامیم مجھے موسیٰ کی الواح سے دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیغمبروں کو یہ مقطعات دیے گئے تھے، پہلے بھی یہ دستور پروردگار تھا، پہلے بھی اپنے دروس میں ان کو عطا ہوئے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ حوامیم جو ہیں قرآن کا رخسار ہیں، ان میں چمک ہے، ان میں زندگی ہے، اور یہ نمایاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں۔ اب دیکھیے ایک اور آیت کا سراغ لیدہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ والقلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قلم اور سطر سے ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ مطلب کیا بنا کہ نون علم سے ہے، تم پیغمبر کو مجنون سمجھتے ہو، حالانکہ قلم اور سطر اور علم کی نعمت اسے دی گئی ہے۔ تو اشارہ اور کنایہ میں یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ جیسے اگر میں خود ایک مصرع بنا لوں دو، اور میں کہوں تیرے نصیب میں تو پاس ہونا لکھا ہے، تیرے نصیب میں فی البدی چل رہا ہے، ویسے معاف کیجیے گا غلطی ہو جائے گی وزن کی، کہ تیرے نصیب میں تو پاس ہونا لکھا ہے، اور میرے خیال میں بس ایک چیز ہے، وہ فے۔ تو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا سمجھے کہ فے سے مراد فعل ہے یہاں پر، کہ اگر میں اس قسم کے، تو بعض اوقات عوام میں رائج ایک حرف، ایک فقرہ، ایک پورے جملے کی نشاندہی کرتا۔ الختم نہ لکھا، الخ لکھ دیا، الف لام خے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو بھی اس علم کا پڑھنے والا اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو الف لام خے ہے اس سے مراد الختم ہے، تو وہ قصہ اسے سمجھ آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی صورتیں جو مقطعات کے سامنے نظر آتی ہیں۔